بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما 127ویں سوکت کا پہلا منتر اگر آپ اٹھائیں تو یہ نام جو کا تو موجود ہے. اتھروا وید کانڈ 20 سوکت 127 منتر نمبر 1 پہلا منتر ادم جناؤب شرطو نراشنس استشوشیتے سشچم سہسترا نویتم چکورم اروش میدھو ددمہے. ادم اے جنا لوگو، بالکل ایوہ الناس عربی میں جیسے کہنا ہو ایوہ الناس اے لوگو، اسی کو سنسکرت میں کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ادم جنا اے لوگو، ادم جنا اے لوگو. اپشرت غور سے سنو، اپشرت کانوں کے نیچے سنو، مطلب غور سے سنو. کبھی کبھی ہم لوگ بھی بولتے لگائیں گے بھی کان کے نیچے تھپڑ، تو کان کے نیچے تھپڑ لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زوردار تماچا جس کا احساس ہو. اپشرت کانوں کے نیچے سنو مطلب کیا ہے؟ کانوں کے نیچے کوئی سنتا ہے؟ مطلب کانوں سے سنتا ہے نا، مطلب غور سے سنو. اور غور سے سننے کے لیے کوئی بات کہی جائے تو اس کا مطلب وہ بات مہتوپورن ہے، اہمیت کی حامل ہے وہ بات. غور سے سنو، غور سے کیا سنو؟ نراشنس استشوشیت، نراشنس آئیں گے. نراشنس نر کے معنی ویکتی، نر کے معنی انسان، آشنس پرشنست جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. نراشنس آئیں گے، ایسا انسان دنیا میں آئے گا جس کی بہت تعریف کی گئی ہوگی، بہت پرشنسا کی گئی ہوگی. اس تشویشیت، اتنی پرشنسا اتنی تعریف کہ پورے وشو میں، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. نراشنس جس کی بہت پرشنسا کی جائے، اور اسی کو عربی میں کہہ دیجئے محمد جس کی بہت تعریف کی جائے. یعنی نراشنس کو اگر عربی میں کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ محمد. یا یوں کہہ لو کہ محمد کو اگر ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہو سنسکرت میں تو محمد کا سنسکرت بنے گی محمد کی نراشنس. نراشنس اس تشویشیت، پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا. کون کہتا ہے اے محمد میرے حبیب آپ کا نام مٹ جائے گا؟ قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، جب تک میرا نام باقی رہے گا آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا. مسجد کی بلندی پر کھڑا ہو کر میرا کوئی بندہ جب پکارے گا اور میری کبریائی اور بڑائی کا اعلان کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ میری کبریائی کے بعد میری وحدانیت کا اعلان کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اے میرے حبیب جہاں وہ میری وحدانیت کا اقرار کرے گا، جہاں وہ میری کبریائی کا اعلان کرے گا، میری وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا نام بھی لے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب تک مسجد کی بلندی پر میرا نام لیا جاتا رہے گا آپ کا ذکر خیر بھی ہوگا، آپ کا بھی نام لیا جاتا رہے گا. اے نبی کون کہتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. ان میں سے پہلی خیر یہ کہ جب تک میرا نام لیا جاتا رہے گا آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا. کوئی آپ کے نام کو نہیں مٹا سکتا ہے. آپ کا دشمن خود مقتول نسل ہوگا، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹے گا. آپ کا نام میرے نام سے جڑ چکا ہے. اگر بندہ عبادت کرے گا تو میری کرے گا، لیکن عبادت کرے گا تو وہ آپ کے طریقے کے مطابق کرے گا، آپ کے اصول اور آپ کے ضابطے کے مطابق کرے گا. میرے بھائیوں غور کیجئے، کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ ذرا تصور کریں. آپ وضو بنائے گا، میرا بندہ میرا نام لے گا، بسم اللہ، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی اللہ کا نام لیا، لیکن وضو کے بعد جب دعا پڑھے گا تو اس دعا میں وہ آپ کا نام لے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ
ورسولہ. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ وضو بناتے وقت اگر میرا نام لے گا تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا ذکر خیر کرے گا. جب تک میرا نام ہے آپ کا نام بھی میرے نام کے ساتھ ساتھ چلے گا. میرا بندہ اذان میں لا الہ الا اللہ اللہ کے نام پر اگر جملہ ختم کرے گا تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. اگر اذان میں لا الہ الا اللہ کہہ کر میرے نام پر ختم کرے گا تو اذان کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لے گا. کون کہتا ہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے اگر نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اللہ اکبر کہہ کر اگر میرے سامنے قیام کرے گا نماز قائم ہوگا کھڑی ہوگی اور میرا نام لے گا میری حمد و ثنا بیان کرے گا تو نماز ختم ہونے سے پہلے وہ آپ پر درود پڑھے گا آپ پر سلام پڑھے گا السلام علیکہ ایھا النبی آپ پر درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے بھائیوں اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے میرے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے ہم نے آپ کو بھلائیوں سے اور خوبیوں سے نوازا ہے. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ نہیں، جب تک میرا نام و نشان ہے میرا نام ہے اور میرا نام لیا جاتا رہے گا. میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو بھی جوڑ لیا ہے. میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے نام کا بھی تذکرہ ہوگا. کہنے دو جو کہہ رہے ہیں کہ کہنے والوں کے نام و نشان خود مٹ جائیں گے، یہ خود مقتول نسل ہو جائیں گے، یہ خود برباد ہو جائیں گے. سوچیے انا اعطیناک الکوثر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، خوبیوں سے نوازا ہے، بھلائیوں سے نوازا ہے. کتنی بھلائیاں آپ گن نہیں سکتے، ایک ہو تو گناؤ. قدم قدم پر خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ تو بھی مختصر سی بتا دی ہے. اذان ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا رہے گا. اذان ختم ہوگی تو اذان کے بعد کی دعا میں آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. ورنہ تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر سوچئے کہ نبی اکرم کا کتنا نام لیا جاتا ہے، کتنا نام لیا جاتا ہے. اگر کائنات کے اندر سب سے زیادہ کسی کا نام لیا جاتا ہے، اس دنیا میں مہان پرشوں کی ایک زندگی اٹھائی جائے، سب مہان پرشوں کی، یہاں جیسس عیسیٰ مسیح بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یہاں گوتم بدھ کی داستانیں بھی موجود ہیں، یہاں مہاویر جی کی داستانیں بھی موجود ہیں، یہاں گرو نانک کی زندگی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، یہاں رام چندر جی اور کرشن جی کی زندگی کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. مجھے سب سے محبت ہے، سب سے پیار ہے، سب سے پریم ہے. سب مہاپرش تھے، سب اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. مجھے ان کو بزرگ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی سندہ بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک نام نامی اور اس میں گرامی کی بات ہے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ پوری کائنات میں اگر انسانیت میں مہان پرشوں میں اگر سب سے زیادہ کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت میری گھڑی میں 9:05 ہو رہے ہیں، لیکن یقین مانیے یہ 9:05 کہیں عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی، کسی جگہ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جا رہا ہوگا اور کسی جگہ مغرب کی اذان ہو رہی ہوگی، کسی جگہ عصر کا وقت ہوگا اور کسی جگہ ظہر کا وقت ہوگا. ابھی آپ 9 بج رہے ہیں، کہیں فجر کا بھی وقت ہوگا. ابھی 1 منٹ کے بعد کسی اور جگہ پر کوئی نماز کا وقت آئے گا، آدھے منٹ کے بعد کسی اور جگہ کوئی وقت آئے گا. 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی اگر کسی کے نام سے خالی نہیں جاتا ہے تو وہ شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جاتا ہے. یہاں سے آپ اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے. ایک خوبی، دوسری خوبی گنتے جائیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا. آئیڈیل جانتے ہو، نمونہ ہو بہو ہمیں ایسا چاہیے. یہ وصف، یہ اعجاز کسی کو نہیں ملا.
تمہاری نماز، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہاری عبادتیں ویسی ہونی چاہیے جیسے محمد رسول اللہ کی تھی. ہم نے آئیڈیل محمد رسول اللہ کو بنایا. جھگڑا ختم کرو. تراویح 20 پڑھنی چاہیے کہ 8؟ عشاء کی 17 رکعت ہے کہ 7؟ معاملے اس سے بالکل برعکس. اس وقت ضرورت ہے امت اسلامیہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی. حالات چونکہ اس طریقے کے کر دیے گئے ہیں. میرے بھائیوں، اس وقت یہ سوچنا چاہیے ہم چاہے 7 پڑھیں یا 17، ہم 8 پڑھیں یا 20، صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازوں پر محمد رسول اللہ کی مہر ہے یا نہیں. ہم تراویح 8 نہیں 8000 رکعت پڑھ جائیں لیکن نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو بیکار ہے. آپ تراویح 20 نہیں 20,000 پڑھ جائیے، اگر وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو بیکار ہے. ہم اپنے آپ کو بھی لے رہے ہیں. کوئی آدمی یہاں پر بد دماغ یہاں سے اڑتے وقت یہ نہ کہہ کہ مولانا کی تقریر فرقہ وارانہ رنگ میں رنگی ہوئی تھی. نہیں، میں اپنے آپ کو لے رہا ہوں. سب سے پہلے ہم 8 پڑھتے ہیں، 8 رکعت تراویح نہیں 8000 پڑھ جائیں لیکن رسول کی مہر نہیں ہے تو ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی. آپ 20 پڑھتے ہیں، 20 نہیں 20,000 پڑھ جائیے، اگر رسول کی مہر نہیں ہے تو آپ کی نماز، آپ کی تراویح آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. ایک لفافہ لکھا میں نے اپنے گھر بھیجنے کے لیے اور اس کی قیمت صرف 5 روپے ہے لیکن اس پر سرکاری ٹکٹ لگا ہوا ہے. 5 روپے کا سرکاری ٹکٹ لگا لفافے پر. ایڈریس صحیح ہے تو پہنچ جائے گا. ایڈریس صحیح ہے تو پہنچ جائے گا. ایک کاغذ میں نے 1000 روپے کا خرید لیا اور اس پر میں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو لیٹر لکھ دیا لیکن اس پر سرکاری مہر نہیں ہے، اس پر ڈاک ٹکٹ نہیں لگا ہے. وہ یا تو بیرنگ بن جائے گا یا آپ کے گھر والوں سے جرمانہ سہت وصول کر لیا جائے گا یا پھر وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ 1000 روپے کا کاغذ ہے آپ کا لیکن وہ نہیں پہنچے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر سرکار کی مہر نہیں ہے، اس پر گورنمنٹ کا ٹکٹ نہیں لگا ہے. اسی طریقے سے ہماری نمازیں چاہے کتنی لمبی ہو، چاہے کتنی کثیر تعداد میں ہو، ہماری عبادتیں چاہے کتنے اچھے رنگ سے رنگی ہوئی ہو، لیکن ان نمازوں پر، ان عبادتوں پر محمد رسول اللہ کی اگر مہر نہیں ہے، رسول کا طریقہ نہیں ہے تو معاف کیجئے گا ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. قیامت کے دن حنفی بھی کھڑا ہوگا، شافعی بھی کھڑا ہوگا، اہل حدیث بھی کھڑا ہوگا، دیوبندی بھی کھڑا ہوگا، بریلوی بھی کھڑا ہوگا، شیعہ بھی کھڑا ہوگا، قادیانی بھی کھڑا ہوگا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آئے اہل حدیثوں تم نے ظہر کی کتنی نمازیں پڑھی، آئے شافعیوں تم نے کتنی پڑھی، آئے بریلویوں تم نے کتنی پڑھی، آئے دیوبندیوں تم نے کتنی پڑھی. اللہ یہ کہے گا ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا تھا، کہہ دیا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری نمازیں محمد کے طریقے پر ہیں یا نہیں؟ محمد رسول اللہ بھی کہہ دیں گے ہم نے تو تمہیں ایک اصول اور ضابطہ دے دیا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. یہ بتاؤ تم نے اوپر باندھی تھی یا نیچے؟ یہ نہیں پوچھیں گے، اللہ بھی نہیں پوچھے گا. اللہ یہ کہے گا تم نے ویسے پڑھی یا نہیں پڑھی جیسے محمد رسول اللہ نے بتائی ہے، جیسے میرے نبی بتا کر گئے تھے. ہم نے کسی کو نمونہ بنایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا تھا. ہمیں نمازیں ویسی چاہیے جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں. ہمیں کسی کمپنی کا ایک چشمہ بہت پسند آ گیا اور اس میں اسپرنگ لگا ہوا ہے. میں کمپنی کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی مجھے ایسے 100 چشمے بنا دو. اس نے کہا 1 ہفتے بعد لے جانا. 1 ہفتے کے بعد لینے پہنچا، اس نے اسپرنگ نہیں لگایا اور اس نے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے دے دیا، یہ لیجیے. میں کیا کہوں گا؟ ارے بھائی نہیں، مجھے یہ چشمے نہیں چاہیے، میں تو آپ کو ایک آئیڈیل دے کر گیا تھا، ایک ماڈل ایک نمونہ دے گیا تھا، مجھے ایسے 100 چشمے چاہیے. ارے اس میں بہت وقت لگ رہا تھا، میں نے ٹائٹ کر کے بنا دیا، یہ اترے گا نہیں. ارے اترے چاہے بھاڑ میں جائے، میرے ماڈل میرے نمونے کے مطابق تم نے چشمہ کیوں نہیں بنایا؟ نہیں لیں گے. آپ ایک چھوٹی سی چیز اپنے آئیڈیل اور نمونے کے خلاف بن جائے تو آپ نہیں لیتے. اللہ اس نماز کو، اس روزے کو، اس حج کو، اس زکات کو، اس عبادت کو کیسے ایکسپٹ کر لے جو اس کے آئیڈیل، اس کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو؟ اللہ بھی ایسی نماز اور روزوں کو قبول نہیں فرمائے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. یہ ایک اور اعجاز، ایک اور
خیر کثیر میں ایک اور خیر، اے نبی ہم نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا، آپ دنیا میں نہیں ہیں لیکن عبادتیں جب بھی جتنی بھی ہوں گی، عبادتیں جتنی بھی کی جاتی رہیں گی وہ آپ کے نمونے کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق۔ ارے آپ دنیا میں نہیں ہیں تو کیا ہوا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھی جاتی رہے گی، عبادتیں کی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ ہم نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، اسی طریقے سے رسول اللہ کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمانو والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اپنے عملوں کو بیکار مت کر لو، اپنے عملوں کو باطل مت کر لو۔ یہ صاف طور پر کہہ دیا، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اللہ نے جو کہا وہ کرو، رسول نے جو کہا وہ کرو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کہیں اور گئے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور طرف گئے، اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کسی اور جگہ منہ مارو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال بیکار کر دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر قانون دو ہی چیزوں کا چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، محمد رسول اللہ کا فرمان چلے گا، عبادت اللہ کی ہوگی اور طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ اس لیے اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ان دونوں کی اطاعت چھوڑ کر اپنے عملوں کو بیکار مت کر لو، اپنے عملوں کو ضائع مت کر لو۔ بالکل کلیئر کر دیا گیا ہے، رسول کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے، رسول کی اطاعت بھی خیر کثیر میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں آئیے ایک اور چیز دکھاؤں، نبی اکرم کی معراج بھی خیر کثیر، نبی اکرم کا فیصلہ اور ججمنٹلی کے اصول بھی خیر کثیر۔ فلا وربک، غور کرو ایک نقطے پر غور کرو، فلا وربک، قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ذرا غور کیجئے گا، فلا ہرگز نہیں، دیکھیے کیسے باندھ دیا، ہر انسان سوچے گا ہرگز نہیں، دیکھیں کیا بات کہی جا رہی ہے، ہرگز نہیں، فلا ہرگز نہیں، وَرَبِّكَ، اے رسول تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں۔ اللہ نے یہ بات کوئی معمولی نہیں کہی بلکہ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہی ہے، اے رسول تیرے رب کی قسم۔ اللہ نے کبھی اپنی قسم نہیں کھائی، کبھی چاند کی کھائی، کبھی ستاروں کی کھائی، کبھی سورج کی کھائی، کبھی زمانے کی کھائی، کبھی فجر کی تو کبھی عصر کی، کبھی سورج کی والشمس وضحاها، تو کبھی چاند کی والقمر اذا تلاها، تو کبھی فجر کی والفجر وليال العشر، کبھی عصر کی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے عام معاملات میں چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، درخت کی، شجر و حجر کی قسمیں کھائیں، لیکن یہاں اپنی قسم کھا رہا ہے، اپنی قسم کھا رہا ہے تو اتنی اہم بات ہوگی، فلا وربک، ہرگز نہیں، اے رسول تیرے رب کی قسم ہرگز نہیں، لا یؤمنون، آپ جن لوگوں میں موجود ہیں، جن کے پاس آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ تو اپنی عزت کی قسم، اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ جن کے درمیان محمد رسول اللہ موجود ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کیوں مومن نہیں ہو سکتے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تیرا معاملہ اتنا اونچا ہے، اے رسول تیرا معاملہ اتنا بلند ہے کہ تیرے اصول، تیرے معاملے کو میں نے اتنا اہم بنا دیا ہے کہ میں نے اپنی قسم کھائی، اپنی ذات کی، اپنے عزت و جلال کی۔ فلا وربک لا یؤمنون، اے رسول تیرے رب کی قسم یہ دنیا والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں، آپسی تنازعات میں، آپسی جھگڑے میں آپ کو حکم نہ مان لے، آپ کو جج نہ مان لے، آپ کو فیصل نہ مان لے، آپ کے پاس نہ جائیں اور آپ جو فیصلہ کر دیں
فیما شجر بینہم، آپ جو فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، آپ کے فیصلہ جانے کے بعد، آپ کا فیصلہ جانے کے بعد پھر اپنے دل میں تنگی نہ لائیں، اپنے دل میں دشواری نہ لائیں، اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو پوری طریقے سے تسلیم کر لیں، جب تک منوان بلا چوں چرا، بلا کسی تکلیف کے آپ کے فیصلے کو مان نہ لے، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی اکرم کے ججمنٹ لی کے اصول بھی بڑے عجیب تھے۔ دو مسلمان ہیں اور دونوں زمین کے دعوے دار ہیں۔ بخاری شریف پر یہ چیپٹر دیکھ لو، دونوں ہی دعوے دار ہیں۔ ایک کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری، دوسرا کہتا یہ زمین میری۔ ایک کہتا ہے میری، دوسرا کہتا ہے میری، دونوں صحابی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں اور دونوں کہتے ہیں ہم آپ کا فیصلہ مان لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو زمین تو کسی ایک ہی کی ہوگی، دو کی تو ہو نہیں سکتی ہے، ایک ہی کی ہوگی۔ فرمایا ہاں، لیکن ہم کیسے فیصلہ کریں؟ کہا میری بھی بات سن لیجئے، اس کی بھی بات سن لیجئے، اور جس کے دلائل مضبوط ہوں آپ اسی کے حق میں فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے کہا اگر میں فیصلہ کر دوں کسی ایک کے بارے میں تو دوسرا تکلیف تو محسوس نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے آپ جو فیصلہ کر دیں بلا چوں چرا تسلیم نہ کر لیں وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، میں کیسے تکلیف محسوس کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا چلو تم اپنی بات کرو، اس سے کہا تم اپنی بات کرو۔ دونوں کی گفتگو سنی، ایک چرب زبان ہے، تڑا تڑ تڑا تڑ تڑا تڑ بولتا چلا جا رہا ہے، اور دوسرا بیچارہ اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں کہہ پا رہا ہے، میں نے اس سے خریدی تھی پھر میرے فلاں فلاں، وہ دھیرے دھیرے بول رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول کو خدشہ ہوا، بیچارہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے دلیل پیش نہیں کر پا رہا ہے۔ کبھی کبھی جو زیادہ نہیں بولتا ہے، دنیاوی جھمیلوں میں زیادہ نہیں رہا، وہ اپنی صحیح بات بھی اچھی طریقے سے نہیں کہہ پاتا ہے۔ ان دونوں میں دیکھا ہے ایک مودی کی طرح ہے، ایک دوسرا منموہن کی طرح ہے، مودی چپ ہوتا نہیں، منموہن سنگھ بولتا نہیں، دونوں عجیب سے آدمی۔ مودی جی اتنا سفید جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا بھی کیا بات کہی کیا بات کہی، بعد میں پتا چلتا ہے وہ سوچتا ہے اس سے تو اچھی وہی سرکار تھی پہلے والی، وہی اچھے دن ہمارے وہی اچھے تھے، وہی دن اچھے تھے۔ آدمی اب پچھتا رہا ہے بیچارہ، اب پچھتا رہا ہے کہ کیا کریں، اب کیا ہوتا ہے، بندوق کی گولی تو نکل چکی ہے، پچھتانے سے کیا فائدہ، اب بھگتو۔ سو ایک تڑا تڑ بولتا چلا جا رہا ہے اور دوسرا اللہ کے نبی نے بیچارہ محسوس کر لیا ایک سمجھا نہیں پا رہا اور دوسرا تیز آواز میں، لیکن جو بول رہا تھا تیز آپ کو اسی کی دلیل مضبوط لگی۔ بخاری کا فیصلہ دیکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول نے کہا تم بہت بولتے ہو، تم خاموش رہتے ہو، تم اپنی بات بھی کہہ رہے ہو، یہ اپنی بات تم اپنی بات اچھی طریقے سے نہیں سمجھا پائے، تم نے اپنی بات سمجھا دی، دلیل تمہاری مضبوط لگ رہی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم بولنے میں ماہر ہو، سمجھا لے گئے ہو ہمیں، حالانکہ زمین تمہاری نہ ہو اس کی ہو، اور یہ بیچارہ کم بولنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اپنی بات کہنے میں ناکام ہو اور سچائی یہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں۔ دیکھیے فیصلہ کر دیا آپ نے، میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ تم نے اپنی بات سمجھا دی مجھے، یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا اگر میرا فیصلہ غلط ہے یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو، یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں، میں نے تو باتیں سنی، میں نے تو دلیلیں سنی، اس بنیاد پر میں فیصلہ کر رہا ہوں، یہ زمین میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اس کی ہے تو زیر فیصلے کے بعد یہ زمین تو تم لے لو گے، لیکن یہاں سے اٹھو تو یہ سوچ کے اٹھنا محمد نے تمہیں زمین نہیں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطَعَةٌ مِّنَ النَّارِ، میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَتْرُكْهَا، چاہو تو اس کو چھوڑ دو یا اس کو لے جاؤ۔ جس کے حق میں فیصلہ کیا وہ اٹھا کہنے لگا اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اسی کی ہے،
इसी को दे दो। वहां से वो उठा कहता है ये झूठ बोल रहा है, ये जमीन मेरी नहीं इसी की है, इसी को दे दो। मेरे भाइयों, ऐसा जज आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। ये कौन सा जजमेंट ली का उसूल है? एक मस्जिद या मंदिर के झगड़े को 3 हिस्सों में बांट दिया। अरे मस्जिद की जमीन है तो मस्जिद को दो, मस्जिद की जमीन नहीं है मंदिर की है तो मंदिर को दो। आपसे एक तरफा फैसला मांगा जा रहा है, लेकिन देखो एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, एक हिस्सा मुसलमानों को, एक हिस्सा उसको। ये हिस्सा बांट करने के तरीके नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी 2 टोक फैसला कर रहे हैं, मैंने फैसला कर दिया, लेकिन अल्लाह की कसम ये फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह होने की हैसियत से नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होने की हैसियत से कर रहा हूं। ये जमीन का टुकड़ा मैं तुम्हें जो दे रहा हूं, अगर ये तुम इसके मालिक नहीं हो, इसके हकदार नहीं हो, फइन्नमा ही अक़ीदतुम मिनन नार, तो जहन्नम का टुकड़ा है। लेना हो तो ले लो, छोड़ना हो तो छोड़ दो। कहने लगा नहीं नहीं मेरा नहीं है, उसी का उसी को दे दो। उधर से वो उठा, झूठ क्यों बोल रहा? अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रहा, ये मेरी नहीं उसी की है, उसी को दे दो। और दोनों छोड़ के चले गए। अब सुनिए, इमाम बुखारी ने लिख दिया फतहुल बारी के अंदर, इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उन दोनों में से किसी के बारे में पता ही नहीं चल सका कि वो जमीन किसकी है। फिर दोनों ने मिलकर ये कह दिया हम इसको दीन के काम के लिए नबी अकरम को वक्फ कर रहे हैं, आप जैसा चाहे इस्तेमाल करें। आज तक पता नहीं चल सका 1400 साल गुजर जाने के बाद कि उस जमीन का असली हकदार कौन था। फला व रब्बिका ला युमिनूना, हर आदमी ने सोचा जहन्नम का टुकड़ा कौन लेगा, इसका दिल टूट गया तो ये नहीं, हम जहन्नम का टुकड़ा नहीं लेंगे। दूसरे ने सोचा अगरचे मालिक मैं हूं, लेकिन मेरे बाप दादा ने अगर बेईमानी की हो तो हम भी नहीं लेंगे। यानी जहन्नम के अजाब से कितना खौफ था। दोनों ने अपनी अपनी जमीन, नहीं मेरी नहीं, वो कहता मेरी नहीं, ये बुखारी के अंदर मौजूद है। दोनों अपनी जमीन छोड़ के चले गए। नहीं नहीं, पता ही नहीं चल सका कि किसी है, पता ही नहीं चल सका। आज हम लोग छोड़ देंगे, अपने भाई की भी मिल रही होगी तो गजब कर लगा, मरो जाके तुम आयो। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, हमने आपके फैसले को खैरे कसीर में शामिल कर लिया। आप जो भी फैसला कर देंगे वो मानना पड़ेगा। और ऐ रसूल तेरे रब की कसम, यानी अल्लाह अपनी कसम खा रहा है, जो आपका फैसला नहीं मानेगा वो मोमिन नहीं होगा। और फैसला भी ऐसा, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरज, अपने दिल में तंगी नहीं। ये जमीन तुम्हारी, अल्लाह के रसूल का फैसला मौलाना जर्जीस ने मान लिया, हदीस मान ली, लेकिन थोड़ी सी तंगी आ गई, काश मुझे मिल जाता तो अच्छा होता। यानी फैसला मान तो रहे हैं हम, तस्लीम तो कर रहे हैं, ठीक है 2 आदमियों का झगड़ा, इसको दे दो, ये जमीन उसकी तुम्हारी नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया, शरीयत है, हदीस है, कह रही मान लिया, लेकिन दिल में ये तंगी आ गई, काश मुझे मिल जाता, काश अल्लाह के रसूल मुझे दे देते, ये रसूल का फैसला मेरे हक में होता तो अच्छा होता। ये तंगी अगर आ गई तो अल्लाह कह रहा फिर भी मोमिन नहीं। यानी फैसला तो मान रहे हैं, लेकिन दिल में अगर थोड़ी सी शिकन आ गई, दिल में थोड़ी सी तंगी आ गई, तब भी मोमिन नहीं। मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा, जब तक कि पूरी तरह तस्लीम नहीं करोगे तब तक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये पोस्ट